ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں اور میرا خیال لیبر پارٹی کے اندر بھی یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ واٹ ور دا بیسک کازز آف دس، کیا اس کو میزریبل ڈیفیٹ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں فاروق صاحب، میں تو سمجھتا ہوں شاید لیک آف اسٹریٹجی ہے، یہ صحیح طریقے سے میرے خیال میں کوئی نمبر ایک، نمبر دو باقی دوسری پالیسی جو ہے نا، دیکھیں پالیسی جو ہے وہ ہمیشہ پالیسی میکر بناتے ہیں. شاہ جی دیکھیں نا، اتنی بڑی اتنی مارجن کے ساتھ ایک پارٹی جیت کر برسر اقتدار آئی ہے. سر کیئر سٹارمر صاحب نے 400+ سیٹیں وہ لے کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے، وہ وزیر اعظم بنے. اس کے باوجود لوگوں نے، عوام نے، جیسے افضل خان صاحب نے بجا طور پہ فرمایا کہ عوام نے ایک میسج کنوے کیا، ایک میسج دے دیا کہ آپ ہماری جو ہمارے جو خواہشات تھیں، جو ہمارے ساتھ آپ لوگوں نے وعدے کیے تھے، وہ وعدے آپ پورے نہیں کر سکے. تو یہی وجہ ہو سکتی ہے فاروق صاحب، جب آپ عوام کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہوں گے. میرا خیال ہے لیبر پارٹی عوام کے ساتھ ڈسکنیکٹ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا دیکھیں ہم 5% ہیں آنیسٹلی، 5 یا 6%. ہم اپنی مثال تو دے ہی نہیں سکتے. میں اوورال بات کر رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہمارے ووٹ بھی تو کاؤنٹ ہوتے ہیں نا. ہمارے ووٹوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے جی، تو آپ بھول جائیں، ہم تو آٹے میں نمک کے برابر. تو پھر اگر ہمارے ووٹوں کی ویلیو کاؤنٹ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ گوروں نے جو ایجنڈا بنایا ہے اس کے مطابق اگر انہوں نے ریفارم پارٹی بنائی ہے تو پھر یہ ایجنڈا یہ ہے کہ اب ریفارم پارٹی جیتے گی، کیونکہ اگر گوروں کا ووٹ لینا ہے تو پھر وہ تو سارا اس طرف آئے گا. باقی آپ نے بات فرمائی ہے ابھی کہ جس طرح وہ لوگوں کے کام نہیں، اور یہ اس طرح جو لیبر پارٹی کا جو سب سے زیادہ نقصان، میرا نقطہ نظر، میری ناقص رائے یہ ہے کہ چونکہ یہاں یو کے کے اندر جب سے میں ادھر 67 سے میں اس جی آپ تو ماشاءاللہ یہیں بڑے پلے جوان ہوئے. دیکھیے یہاں مینیفیسٹو منشور کے اوپر حکومت چلتی ہے. نیشنل حکومت جو ہے وہ اپنے منشور کی پابند ہوا کرتی ہے. وہ اپنے منشور کی اگر پابند ہے تو اس کو اپنے منشور کے مطابق عوام کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. خان صاحب آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ جو لیبر پارٹی نے عوام کو پچھلے الیکشن میں منشور دیا، اس کے اوپر آپ کے نقطہ نظر کے مطابق کیا آپ کی پارٹی پوری اتری ہے؟ جی، تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو پیچھے جانا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا سچویشن تھی کہ جس کی وجہ سے لیبر پارٹی کو اتنی بڑی اکثریت سے گورنمنٹ ملی تھی. انپریسیڈنٹڈ ہے، اور اس کے ساتھ انپریسیڈنٹڈ ڈیفیٹ کنزرویٹو پارٹی کو ملی تھی. ان کی ہسٹری میں یہ نہیں ملے گی آپ کو. تو یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ تو بیک گراؤنڈ یہی تھی کہ پچھلے 14 سال سے کنزرویٹو پارٹی جو تھی حکومت کے اندر تھی، انہوں نے ہر سال کٹس کیے ہوئے تھے، اور عوام جو ہے انہوں نے ویجز کی اسٹیگنیشن دیکھی ہوئی تھی، اور جو یہ لیونگ کرائسس ہوتے ہیں سچویشن کے، اس پہ اثر ہو رہا تھا. تو دے وانٹیڈ اے چینج، اور انہوں نے پھر امید جو ہے لیبر پارٹی پہ لگائی اور ان کو اتنی بڑی کثریت سے، اتنی ووٹوں سے دیا. 420 کے قریب ایم پی تھے، پہلی دفعہ ہوا. ہاں 650 ٹوٹل ہے. بالکل. تو 2/3 میجارٹی ہے. فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف برٹش پالیٹکس. تو آئی تھنک اصل بات یہ ہوئی ہے کہ جو تبدیلی عوام چاہتی تھی وہ ان سپیڈ ہم نہیں دے سکے، اور ساتھ ہم نے کچھ غلطیاں بھی کی ہیں. جیسے ہی ہم آئے تھے تو انہوں نے بزرگوں کے فیول پہ جو کیا تھا، دیٹ از فنڈامنٹلی لیبر ویلیوز کے خلاف کام ہے. کیونکہ لیبر پوائنٹ یہ ہے کہ جو کمزور ہے اس کی مدد کرنی ہے. جی، تو بزرگ جو ہوتے ہیں، جو ریٹائرڈ ہیں پینشنر، ان پہ جو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری تو ویلیوز یہ ہیں، تم نے اپنے ویلیو کے خلاف ان پہ اٹیک کیا. اور لیبر پارٹی کا ایک بہت بڑا ووٹر جو ہے وہ پینشنر ہیں. پینشنر کی بہت بڑی تعداد لیبر پارٹی. سو دس واز دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. بالکل. اس کے بعد 2 چائلڈ بینیفٹ کی بھی بات تھی. وہ بھی پوائنٹ یہی تھی کہ جو غریب لوگ ہیں، اگر ان کے بچے ہیں تو بچوں کا قصور تو نہیں ہے، تو ان کے بینیفٹ کو کیوں کٹ کر رہے ہو؟ تو اس طرح کی پالیسی یہ تھی جس سے لوگ اور بتنفر ہوئے، اور انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے، ہم نے تو اس لیے لیا تھا، ووٹ دی تھی کہ تبدیلی لے کے آئیں گے، یہ کون سی تبدیلی لے کے آ رہی ہیں، یہ تو اسی طرح کام کر رہے ہیں. تو یہ وہ امپیکٹ ہے، کیونکہ انہوں نے 14 سال کا غلط کام کیا ہوتا، ہمارے 2 سال جب لگے تو اس کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ وہ امپیکٹ ہے جس کی وجہ سے جو 2 بڑی پارٹی تھی ان کو بھاری طریقے سے نقصان اس الیکشن میں بھی ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، اور جب جنرل الیکشن ہوا تھا بہت بڑا دھچکا جو تھا کنزرویٹو پارٹی کو لگا تھا. تو اصل جو پولیٹیکل پوائنٹ ہے وہ ایکچولی یہ نہیں ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ یہ 2 پارٹی سسٹم چینج نہیں ہو رہا، آگے بھی نہیں ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ یہ 2 بڑی پارٹی کیا ہوگی. جو کنزرویٹو پارٹی ہے کیا وہ واپس آ سکے گی یا وہ فنش ہو جائے گی؟ جیسے کہ لبرل ڈیموکریٹ ختم ہوئے تھے اور لیبر آئی تھی 100 سال پہلے. گڈ پوائنٹ. اب سوال اصل یہ ہے کیا کنزرویٹو پارٹی ریکور کر سکے گی؟
اگر وہ ریکور کر سکیں گے اور ساتھ اگر لیبر ڈیلیور کریں گے اور کتنے ٹوری پارٹی کے جو ممبرز ہیں وہ جوائن کر ریفارم کو جوائن میجارٹی آئی ٹوری ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے اس بالکل وقت سارے پوری this- آدھی کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے. سو دس از اے کریٹیکل کویشچن. اس کے ساتھ دوسرا کریٹیکل کویشچن یہ ہے، یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا چھوٹی جماعتیں ہیں، ہمارے انڈیپینڈنٹ بھی ابھی آئے ہیں، میدان میں آئے ہوئے ہیں، ورکر پارٹی کے بھی آئے ہوئے ہیں، لبرل ڈیموکریٹ بھی پہلے رہے ہیں، اب بھی ہیں، اسی طرح گرین والوں نے کافی موو آگے کیا ہے. لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی چھوٹی چیزیں ہیں، پارٹیاں ہیں، یہ اگر ایک سیٹ جیتتے ہیں نا لیبر سے، کیونکہ لیبر پاور میں ہے، یہ مڈ ٹرم ہو رہے تھے الیکشن، تو مڈ ٹرم میں ویسے ہی میسج جاتا ہے، تو 8 تقریباً ریفارم جیتتی ہے. تو کیونکہ یہ پارٹیاں تھوڑا تھوڑا جو نقصان کرتے ہیں نا، وہ پروینٹ کرتا ہے پھر لیبر کو ریفارم کو بیٹ کرنے میں. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ریفارم واز دا بگیسٹ ونر ان دس الیکشن. بالکل. اور اب پھر ایز اے کمیونٹی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ راستہ یا دروازہ جو ہے وہ ریفارم کے لیے کھل جائے. اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بے شک کو سپورٹ کرتے رہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں تو روکنا ہے تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مین پارٹی کون سی ہے جو اس کو روک سکتی ہے. تو پھر آپ کو اپنا وزن جو 5% کی بات ہو رہی ہے اس کو وہاں ڈالنا پڑے گا تاکہ ریفارم کو روک سکے. آپ کیا فرماتے ہیں یہ جو ہمارے جو مسلم برادرز کونسلر کھڑے ہوئے، جو جن کو لیبر پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملا، وہ آزاد کھڑے ہو گئے، ان کے آزاد کھڑے ہونے سے ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ ان کی کوئی آواز ایوانوں کے اندر سنائی دے گی یا نہیں سنائی دے گی؟ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ بنیادی طور پہ ہمیں ان سے فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے جو آپ نے پہلے اشارہ اس بات پہ کیا تھا کہ یہاں مینیفیسٹو پہ بات چلتی ہیں اور پارٹی بیس پہ چلتی ہیں. تو جتنے بھی انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئے ہیں ان کی تو کوئی ویلیو نہ رہی، نہ ختم ہو گئی. ختم. دوسرا پریکٹیکل پوائنٹ یہ ہے کہ اگر چند جگہوں سے ہم جیت کے ان کو لے بھی آئیں گے، وہ پورے سسٹم میں کیا کریں گے؟ وہ آٹے سے نمک سے بھی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بہت ویلڈ پوائنٹ. جی ابھی دیکھیں جب جنرل الیکشن ہوا تھا پورا زور تھا، فلسطین کا جو ہمیں درد ہے سب کو ہے، ہم ایموشنل ہیں اس پوائنٹ پہ. لیکن کیا کیا ہم نے یہ کیا کہ 4 انڈیپینڈنٹ ایم پی لے کے پارلیمنٹ میں پہنچا دیا ہم نے. یہ تو صحیح ہو گیا، لیکن آپ نے نقصان کیا کیا ہے؟ آپ نے 4 منسٹر نقصان کیا ہے. آپ 4 انڈیپینڈنٹ ایم پی کی قیمت زیادہ ہے یا 4 منسٹروں کی قیمت زیادہ ہے ایز اے کمیونٹی؟ بالکل. دس از ایگزیکٹلی. اب آپ مانچسٹر کو دیکھ لیں، ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ گرین پارٹی نے اچھا پرفارم کیا ہے. جی ریفارم نے بھی یہاں پہ 7-5 لے لی ہیں پہلی بار. یہ تو شاکنگ پوائنٹ یہ ہے کہ مانچسٹر شہر جیسی جگہ پہ بھی انہوں نے جیت لیا ہے. لیکن آپ نے نقصان کیا کیا ہے؟ کتنے آپ نے مسلمان جو تھے ان کو آپ نے لاس کیا ہے، جو ٹرینڈ تھے، اور پرٹیکولرلی عرب نواز جو تھے ہمارے کاؤنسلر، بالکل وہ اس وقت پورے شہر کے ٹریجرر تھے. بالکل. اس کی جو فائنینشیل ساری سچویشن ہے اس کو ہینڈل کر رہے تھے. 20 سال ان کو لگے اس چیز کو ڈیولپ کرنے، اپنے سکل بیس کو اوپر جانے کے لیے. ہم نے ایک دن میں ان کو نیچے کر دیا، تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ رب نواز تو خود ڈاکٹر ہے. بے شک کمیونٹی کا بہت بڑا نقصان ہوا نا کہ اس نے پہلی بار یہاں پہ 1 بلین پاؤنڈ کا بجٹ مانچسٹر کو دیا ہوا تھا. بالکل. تو آپ اس طرح کے جو اثاثے ہیں کمیونٹی کے، ان کو جب نقصان کرتے ہیں، جو نیا اس کی جگہ پہ آیا ہے اس کو بھی نہیں پتا پالیٹکس کی، اس کو 4 سال لگیں گے سمجھنے میں. میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا، شاہ صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہ جو ریفارم یو کے ہے، ان کا جو فلسفہ ہے، ان کا جو سلوگن ہے، ان کا جو نائجل فراج کا جو نعرہ ہے، وہ ایک ہی نعرے کی جو لے کے آ رہا ہے آگے. نعرہ اصل یہ ہے امیگریشن، امیگریشن امیگریشن امیگریشن. دوسرا نعرہ اس کا کوئی بڑا نعرہ نہیں ہے. اس کے مینیفیسٹو کے اندر امیگریشن کو آپ نکال دیں، باقی کوئی چیز اس کے مینیفیسٹو کے اندر نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریفارم یو کے اسی نعرے کی بدولت آگے اور زیادہ بڑھے گی، یا ریفارم کے سامنے لیبر پارٹی ایک سیاسی بند باندھنے میں کامیاب ہو جائے گی ود نیو لیڈرشپ آف لیبر پارٹی؟ دیکھیں فاروق صاحب، بات ریفارم یا لیبر کی نہیں، بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہاؤس کرائسس سے اس وقت بہت پریشان ہیں. لوگوں کی پینشن کا یہ سارا مسئلہ ہے، تو لوگ تنگ تھے جس کی وجہ سے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ریفارم کا جو مینیفیسٹو ہے، شاید آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، وہ میں نے سارا پڑھا ہے. ریفارم یہ کہتی ہے کہ ہمارے ملک میں اللیگل کوئی نہیں آئے گا، جو بورڈ کے ذریعے نہیں آئے گا یا ویسے نہیں آئے گا. تو یہ تو سری لنکا کا پریزیڈنٹ بھی کہے گا کہ بھئی میرے ملک میں کوئی لیگل نہیں آ سکتا. یہ تو ایک جنرل بات ہوئی نا. اصل مسئلہ ہے لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہم تبدیلی لا رہے ہیں، جہاں ہم جن کو ووٹیں دے رہے ہیں،
وہ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت باتیں وہ نائجل فراج صاحب نے کی ہیں. جی وہ امیگریشن کا مسئلہ ہے زیادہ. بینیفٹ ختم کر دوں گا, جو بینیفٹ پہ لوگ ہیں ان کو میں ڈیپورٹ کر دوں گا, یہ بڑے بڑے نعرے تو مار رہا ہے نا وہ, اس وقت کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے منشور میں ہو یا نہ ہو. یہ بات کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو ریفارم پارٹی ہے یہ فار رائٹ پارٹی ہے, کنزرویٹو پارٹی سے بھی آگے ہے. اور جب ان کی تاریخ کو دیکھتے ہو, بے شک ریفارم نئی پارٹی ہے لیکن اس کے پیچھے جب دیکھیں گے تو یوکپ آپ کو نظر آئے گی. ان میں جو کامن ڈینامینیٹر ہے وہ نائجل فراج ہے. تو نائجل فراج کی پوری دکان چمکتی ہی امیگریشن پہ ہے. اب بھی آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ اسلاموفوبیا جو ہوتا ہے یہ ٹوری پارٹی سے بھی آگے بڑھ کے ہیں. تو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے, تو اسی چیز کو کیش کرتے ہیں. اسی کو کیش کیا تھا انہوں نے تو بریکسٹ کیا تھا. بریکسٹ کرنے کا مسئلہ یہ بنا تھا اب 5% جی ڈی پی ملک کی جو ہے کم ہوئی ہے, جس کی وجہ سے اب آپ سفر کر رہے ہیں. اسی کے وجہ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو چیزیں وہ کر رہے ہیں وہ اسی کے راؤنڈ موو کرتے ہیں. وہ اسی ہیٹ کو پیڈل کریں گے, ملک کے اندر جو ہے وہ امن امان کو خراب کریں گے. یہی وہ کرتے رہے ہیں, اسی پہ وہ چلتے رہیں گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ کیش کرنے کا طریقہ ہے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو لوگ مثبت ہیں, پازیٹیو ہیں, جو بلڈ کرتے ہیں برجز کو, ان کو کیسے ووٹ دینا ہے, کس طرح کے پروگریسو فورسز کو ہم نے مدد کرنی ہے. دیکھیں فاروق صاحب, بار بار ہم یہ سنتے آئے اور یہ بات ہوتی بھی رہی کہ بے نظیر حکومت کو گرایا گیا تو فوجی نے, پھر میاں صاحب کی حکومت کو گرایا گیا تو فوجی نے. یہ ہم اکثر یہی ہوتا رہا, ان کا اعتراض بھی یہی رہا. تو بھئی کس لیے؟ اس لیے گرایا گیا کہ آپ کے اندر کوئی خامی ہوگی یا آپ کے اندر کوئی ایسی بات ہوگی تو ہے نا. اگر آپ کام ٹھیک کر رہے ہیں, یہ کمپیریزن آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں تو کوئی پیچھے نہیں, میں وہی یوکے یہاں تو لیبر پارٹی کے پیچھے کوئی فوجی نہیں بیٹھا ہوا جو کہتا ہے کہ میں کرا دوں گا. نہیں وہ میں جنرل آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے تو باقی یہ ہے کہ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ہماری اپنی خامیاں ہیں جو دوسری جو لوگ ہم پہ مسلط ہوتے ہیں, ہماری اپنی کوئی کمزوری ہوتی ہے. میرا مقصد یہ ہے یہاں تو ڈیموکریٹک پروسیس ہمیں ایسے ہونا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ایسی قوتیں یا ایسی طاقتیں نہ آئیں. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود متحد ہونا ہے. ہم اپنی کمزوریاں پیش کریں گے تو ہمارے اوپر کوئی مسلط ہوگا نا. میں اس لیے مثال دے رہا ہوں. آپ اپنے ویور کو شاہ صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ اپنے ویور کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ آئندہ اپنی صفوں کے اندر اتحاد کیسے برقرار رکھیں؟ یوکپ کا یہ جو ریفارم یوکے ہے, ان کے ساتھ کیا مل کے کام کریں یا ان کو کنفرنٹ کریں, کیا کریں؟ یہ آپ پیغام دینا دیکھیں سر, میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کو کہ ہم یوکے میں رہتے ہیں, گوروں کا ملک ہے, ہم نے ہمارا ملک ہے. جی ہمارا ملک ہے, گوروں کا بھی ملک ہے. گوروں کا نہیں ہے, ہمارا ملک یہی ہے. یہ آپ کریکشن کر لیں. لیکن فاروق صاحب شاہ صاحب فارنر بناتا ہے. we have to follow the law. We have to follow the that everybody should. یہ نہیں کہتا. نہیں سر میری بات تو سنیں نا. آپ ٹی وی پہ نہیں, آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ اوپر بیٹھے ہوئے, میری کر سن لیں. لا آف دا لینڈ سیز سر بات یہ we are all British citizen. Every citizen is equal to other citizen. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے لا آف دا لینڈ. یہ قانون کا میں اگر سا طالب علم ہوں, اور میرے جو فاضل دوست بیٹھے ہوئے ہیں افضل خان صاحب, وہ بھی سلیسٹر ہیں, وہ بھی میرے کولیگ بھی. لیکن فاروق صاحب آپ کے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جو بھی پارٹی آئے گی, میرا میسج دیکھیں, جو بھی پارٹی آئے گی we have to obey the party. ٹھیک ہے نا, جو بھی پارٹی آئے گی. ضروری نہیں, ہمیں حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا اور حکومت کے ساتھ چلنا پڑے گا. جیسے ہم لیبر کے ساتھ چلے ہیں, جیسے کنزرویٹو والے لیبر کے ساتھ چلے ہیں, لیبر والے کنزرویٹو کی حکومت میں ان کے ساتھ چلے ہیں. ظاہر ہے اختلاف تو ہوتا ہے, جتنی خامیاں تھی ان کی انہوں نے اجاگر کیا, ان کی خامیاں انہوں نے. اگر کوئی حکومت کوئی متعصبانہ قانون بنائے گی, حکومت اگر ہمارے اوپر کوئی زبردستی کوئی جبر کرے گی, تو پھر ہم اس حکومت کے ساتھ تو نہیں چل سکیں گے. پھر تو ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے, ہم اس کے خلاف نعرے بھی ماریں گے, سڑکوں پہ بھی نکلیں گے. جو ہمارا بنیادی حق ہے, اس ملک کے اندر ایک ڈیموکریسی ہے, اور یہ آپ کو کئی سو سال پرانی ڈیموکریسی ہے. یہ کرنا چاہیے. پھر تو ہم سب کچھ کریں گے نا. ہماری جتنی طاقت ہے بساط کے مطابق ہم پھر سڑکوں پہ بھی آئیں گے. پھر افضل خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. بالکل ایسے نہیں ہوگا. بالکل احتجاج ہونا چاہیے. جیسے اور بالکل اینڈی برنم جیسے لوگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو ڈیموکریٹ ہے وہ ہمیشہ ڈیموکریٹ ہے, وہ عوام کے حقوق کا پاسبان ہے, وہ محافظ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات سے کوئی ڈر نہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ویورز کو, جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں
کہ مستقبل کی ہماری جو لوگوں کی مسلمانوں کی ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، ہماری حکمت اسٹریٹجی کیا ہے، ہماری حکمت عملی کیا ہونی اسٹریٹجی چاہیے؟ سمپل ہونی چاہیے، ہمیں متحد ہونا چاہیے، ہمیں ایک ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اپنا لیڈر بھی چوز کرنا چاہیے اور ہمیں اس کو فالو بھی کرنا چاہیے. جیسے کہ ابھی آپ یہ بیان کر رہے تھے کہ جو آزاد امیدوار کھڑے ہوتے ہیں وہ جماعت والوں کا حق لے لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، میں اس کے خلاف مخالف ہوں کہ بھئی آزاد امیدوار نہیں ہونا چاہیے. یہ کسی نے نہیں کہا یہاں پہ، نہیں آزاد یہ نہیں کہا، نہیں یہ نہیں کہا، نہیں لیکن میں جو بات کر رہا ہوں دوبارہ ریپیٹ کر سکتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پارٹی کے لوگ کھڑے ہوں تاکہ پارٹی جب آئے ہاں ٹھیک ہے، وہ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزاد نہیں ہونا چاہیے، میں اس کے خلاف. میرا مطلب یہ فائدہ نہیں ہے، ہو سکتے ہیں، ان کا رائٹ ہے، ان کا لیکن فائدہ choice ہے. اس ملک میں وہ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن شاہ فائدہ کچھ نہیں ہے. فائدہ پارٹی کا ہے. آپ ایک جمہوری ملک کے اندر رہ رہے ہیں، جی آپ کسی بھی سیاسی جماعت کے رکن بن سکتے ہیں، آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں. جب آپ اس سیاسی جماعت کو جوائن کریں گے، کسی بھی سیاسی دیکھیں سر، میں آپ سمجھتا لیبر ہوں پہ آپ جو جائیں، بات- ٹوری پہ جائیں، آپ ریفارم یوکے پہ جائیں، تو پھر ان کا جو ہمارے بنایا ہوا- candidate ان رہے کا ہیں جو بنایا reform ہوا میں. دستور ہے، اس کا جو لیڈر ہے، اس کو آپ کو لیڈر ماننا پڑے گا. فاروق اور صاحب اس کے خلاف دیکھیں، چلنا فاروق پڑے صاحب دیکھیں، جتنے سیاستدان ہیں وہ ہر پارٹی میں گھوم کر آتے ہیں، یہ بات درست ہے، ہر پارٹی میں جاتے میں ہیں. نے کوئی پارٹی نہیں چینج کی. نہیں میں ان کی بات نہیں کر، میں فاروق صاحب میں افضل خان صاحب کی یہاں بات نہیں کر پارٹیاں change کرنے کا رہا، کم رجحان ہے ویسے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ٹوری آدھی تو ریفارم میں ہے، آدھی سے زیادہ ہے وہی بلکہ ہے، وہ سارے ہیں، وہی ہے، ٹھیک ہے. ہاں وہی تو ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اتفاق اور اتحاد سے رہنا ہے سب سے پہلے، نمبر 1. آپ شاہ صاحب یہ کہہ لیں چرچل نے 3 بار پارٹی چینج کی تھی. کی تھی بالکل ایسے ہی کی تھی. لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، میسج دینا چاہتا ہوں کہ پلیز آزاد امیدوار نہ کھڑے ہوں. یہ میرا صاف میسج ہے سب کے لیے. افضل خان صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ اپنے ویور کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ یہ جو سچویشن بن چکی ہے، اینڈی برنم ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ایک متحرک سیاستدان اور ایک منجے ہوئے سیاستدان، سلجھے ہوئے سیاستدان، اعلیٰ تعلیم یافتہ، کیمبرج کے تعلیم یافتہ ہیں، وہ سب پیچھے حکومتوں کے ساتھ کام بھی کیا، تجربہ بھی رکھتے ہیں. ہماری امیدوں کا محور تو آپ وہی ہیں، میری امیدوں کا نہیں، سب لوگوں کی امیدوں کا محور ہے. جتنے بھی لوگ، میجارٹی لوگ جو دیکھ رہے ہیں، لیبر پارٹی کے اندر ایک ہیجان تو ہے نا، لیبر پارٹی کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں، جو سپلٹ گروپ دو گروپوں میں پارٹی تقسیم ہو چکی ہے. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، جو ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ آئندہ اپنی کیا حکمت عملی طے کریں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا فاروق بھائی. پہلی بات ویری کوئکلی میں اینڈی کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس کرٹیکل سچویشن ہے کہ جس جگہ پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اگر وہ الیکشن جیتیں گے تو اس میں 2 بڑے میسیج آئیں گے. پہلا میسیج تو یہ لیبر پارٹی کو جائے گا کہ آپ کے پاس ایسا شخص ہے جو کہ ریفارم کو چیلنج کر سکتا ہے. ریفارم کی سب سیٹیں جیتی ہوئی تھی، وہاں سے سیٹ اس نے نکال لی ہے. تو یہ بہت کرٹیکل ہوگا اور اس سے کلیئر پوائنٹ یہ ہوگا کہ یہ لیڈر بھی بن جائے گا. بالکل، کیونکہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے ایز اے لیبر پارٹی. وہ اینالسٹ کہہ رہے ہیں نارتھ کا کنگ. جی بالکل. دوسری طرف پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ جیتے گا تو جو عوام ہے، عوام کو بھی یہ میسیج کلیئر ہو جائے گا کہ اگر آپ ریفارم کو روکنا چاہتے ہیں تو دس از دا لیڈر، دس از دا گائے. He is the man, yes. سو آئی تھنک دس ول ہیو اے ہیوج امپیکٹ. بالکل. اور جو لیبر پارٹی ہے اس کی ٹرانسفارمیشن بھی اس میں آئے گی. اور اس کی وجہ آگے یہ بھی ہے کہ جو ہماری کمیونٹی ہے، ہمیں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے فلسطین کا ہے. فلسطین میں جو رویہ رکھا گیا تھا، تو اب اس میں پوزیشن یہ آ جانی ہے کہ اینڈی برنم وہ شخص ہے کہ جب اس کی اپنی پارٹی کے لیڈر، حکومت اس پہ غلط جگہ پہ کھڑی تھی، تو اس نے یہاں برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر کے اندر اور ساتھ 9 دوسرے لیڈروں کو ساتھ لے کے وہاں پہ اعلان کیا تھا کہ سیز فائر ہونی چاہیے. سو ہی وینٹ اگینسٹ دا اون پارٹی لیڈر. سو اس کی جو کریڈیبلٹی ہے نا ہماری عوام کے اندر بھی، وہ بہت مقبول ہے. سو دس ول آلسو ہیلپ دیم ٹو انڈرسٹینڈ جو ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے یا خراب ہوا ہے لیبر پارٹی کا اور مسلمان کمیونٹی کا، اس کو واپس جوڑنے میں یہ گلو ہوگا آدمی. یہ میں سمجھتا ہوں. تو آئی تھنک یس اٹ ول بی ویری امپورٹنٹ، ویری گڈ فار دا نیا چہرہ ہے. ہاں ایبسلیٹلی. اور کریڈیبلٹی آزمایا ہوا ہے. ہاں، اور
اور کریڈیبلٹی یہ ہے کہ جو ہمارے مسائل تھے اس پہ کھڑا ہوا ہے پہلے، اس کو ضرورت تو نہیں تھی نا، لیکن یہ کھڑا ہوا تھا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں گریٹر مانچسٹر کی جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے شہر کی، یہ نمبر 1 گروئنگ سٹی ہے اکنامکلی ملک کے اندر، تو یہی تو ہمیں چیز چاہیے ملک کے اوپر بھی کہ جو اسٹیگنیشن اکنامک ہے اس کو چینج کیا جائے، اس کو گرو کیا جائے۔ تو دونوں نقطہ نظر سے کمیونٹی ریلیشن کو مضبوط کرنے میں بھی یہ بہت مضبوط ہے، اور اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں اس کا ریکارڈ جو ہے بہت مضبوط ہے۔ تو دیٹ ول گیو ہم دا کریڈیبلٹی جو اس وقت ضرورت ہے، یہ جو کشمکش ہے نا ختم ہونے کے لیے۔ تو دس از واٹ وی ول سی ان دا کمنگ 6 ویکس، آئی تھنک کلیئر ہو جائے گی بات۔ افضل اگر خان یہ صاحب جیت گیا تو ساری چیز بدل جائے گی۔